أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورۃ الفاتحہ میں جو انداز اللہ جل شانہ کے کلام کا ہے وہ انداز عجیب و غریب انداز ہے اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا انداز ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے وراء الورا ہونے کے باوجود جس ذات اقدس پر 70,000 نورانی پردے ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے علیہ 70,000 سترہ، اللہ پر 70,000 نورانی پردے ہیں، اور ان 70,000 نورانی پردوں میں حضرت جبریل فرماتے ہیں اگر ایک پردے کے بھی میں قریب ہو گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ اتنا پاورفل اور اتنا بارعب اور اتنا اعلیٰ درجے کے تجلیات والے پردے ہیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ کو حاضر و ناظر مان کر اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنہار ہے۔ یہ ایسی تعریف جس میں اللہ کے سامنے تمام مخلوقات کا بھی ذکر ہو گیا، تمام مخلوقات کے مربی ہونے کا بھی ذکر ہو گیا۔ تمام عالم تمام مخلوقات ہیں، رب اللہ مربی ہے جو رزق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے دھیرے دھیرے تربیت کرتا ہے اور ان کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اس رب کا جس وقت ذکر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں، تو اللہ سے بندہ تعریف کے ذریعے سے قریب ہو گیا۔ اب دوسری صفت بیان کیا بندے نے، یا اللہ تو تربیت کرتا ہے تمام عالمین کا، لیکن تیرے صفات میں 99 صفات ہیں، ان 99 صفات میں 2 صفت کو اختیار کرتے ہوئے جس صفت میں رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، رحمانیت عمومی صفت ہے رحمت کی، رحیمیت خصوصی صفت ہے مسلمانوں پر، جب کہتا ہے یا اللہ تو تمام عالم کا رب ہے، رحمان ہونے کے اعتبار سے تمام مسلمانوں کا رب ہے، رحیم ہونے کے اعتبار سے یعنی رحمت کے ساتھ تیری پرورش ہوتی ہے، رحمت کے ساتھ تیرا عطیہ ہوتا ہے، تو اگر دیتا ہے تو رحمت اس دینے میں ہوتی ہے، تو اگر کسی سے چھینتا ہے وہاں بھی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی تیری بیماری میں بھی رحمت ہے، تیری صحت میں بھی رحمت ہے، تیرے دینے میں بھی رحمت ہے، تیرے نہ دینے میں بھی رحمت ہے۔ تو اگر کسی کو مالدار بنایا، مالدار بنانے میں رحمت ہے، تو کسی کو غریب بنایا تو غریب بننے میں رحمت ہے۔ تو تیری رحمت، جیسے کہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضور آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ میرا مال بڑھا دے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی یہ دعا مت کراؤ۔ انہوں نے آ کر اصرار کیا نہیں حضور آپ دعا کر دیجئے اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے۔
تو حضور نے اعراض کر لیا، یعنی حضور کا منشا یہ تھا کہ تم یہ دعا مت کراؤ مجھ سے۔ پھر انہوں نے آئے اصرار کیے، حضور یہ اضافہ مال میں اضافہ ہو جائے دعا کر دیجئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دیا۔ جب دعا کر دیا تو کیا ہوا؟ مال بڑھنا شروع ہوا۔ جب مال کم تھا 5 وقت کی نمازیں تھیں، جب مال کم تھا ذکر و دعائیں تھیں، جب مال کم تھا اللہ کا استحضار تھا، جب مال کم تھا اللہ کے سامنے رونا تھا، جب مال کم تھا تواضع اور تمیز تھی، جب مال کم تھا التجا تھا، درخواست تھی، اخلاق تھے اور ان کے اندر انکساری تھی۔ جب مال آنا شروع ہوا، 4 سے 5، 5 سے 6، 6 سے 10، 10 سے 20، بکریاں بڑھنا شروع ہوئے۔ اس زمانے میں تو مال بکریاں، اونٹ، مویشی، جانور یہی تو مال ہوتے تھے۔ آج بھی اگر قریوں میں آپ چلے جائیں تو لوگ بکریوں کو، جانوروں کو مال کہتے ہیں۔ بھئی تمہارے پاس مال کتنا ہے؟ تو وہ مال کی تعداد بکریوں کو گنیں گے، یہ 1000 بکریوں کے وہ نر ہیں، یہ 2000 کے، یہ 50,000 کے۔ بھئی جس کا جتنا بڑا مال کا دائرہ ہوگا اتنی زیادہ اس کے پاس مویشیاں ہوں گی۔ تو بڑھتا بڑھتا ایسا ہوا شہر کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ذرا دور شہر کے کنارے جا کر ایک جگہ خریدی اور شہر کے کنارے جا کر اپنے مویشیوں کو رکھ لیے۔ اب اور بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ جو بندہ حضور کی خدمت میں 5 وقت آتا تھا، نصیحتوں میں بیٹھتا تھا، اب نصیحتوں میں بیٹھنا چھوڑ دیے۔ 5 وقت آتے تھے، 5 وقت سے 4 وقت ہو گئے۔ رات کو نہیں آ رہے ہیں یا فجر کو نہیں آ رہے ہیں، بقیہ اوقات میں آ رہے ہیں۔ پھر وہ 4 وقت 3 وقت ہو گئے، 3 وقت 2 وقت ہو گئے، 2 وقت 1 وقت ہو گیا۔ پھر 1 وقت جمعہ کو آنے کی نوبت آ گئی۔ مال اتنا بڑا کہ شہر کے کنارے پر چلے گئے، شہر سے دور قریے میں چلے گئے، قریے سے باہر ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر چراہ گاہ زیادہ ہو اور چرنے میں آسانی ہو، جانوروں کی حفاظت ہو، جانوروں پر بھیڑیے کا حملہ نہ ہو۔ اب دور جب چلے گئے تو بھیڑیوں کی جہاں پر کثرت ہے وہاں پر جب پہنچے تو ان کا بکریاں چھوڑ کر نکلنا دشوار ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، اللہ کے حکموں کا سننا، دین کا سیکھنا، دین کا سمجھنا، دین کی باتوں کا کہنا سننا سب ختم ہو گیا۔ جب سب ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ اب دھیرے 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 جمعہ کو آنے والے بن گئے۔ وہ بھی کب؟ آخری وقت میں آنا، جلدی چلے جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ کے وصولی کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا، جاؤ بھئی جاؤ فلاں کے پاس زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ اب وہ جب پہنچے تو ان کو زکوٰۃ کا حکم نہ نازل ہونے کی خبر ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت فرمائی، کیا حکم دیا، کیا نظام بنایا، اس وقت اسلام میں کیا کیا احکام نازل ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ان کو اتنا پتہ تھا کہ جزیہ دینا کافروں کی عادت ہے۔ جو کافر مسلمانوں کے ماتحت آ کر رہتے ہیں وہ لوگ جزیہ دے کر رہتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ جس وقت جا کر صحابہ نے ان کے پاس زکوٰۃ پوچھی تو کہنے لگے میں مسلمان ہوں، میں نہیں دیتا۔ دوسرے مرتبہ جا کر کہے بھئی زکوٰۃ مسلمان پر فرض ہے، اگر کسی کے پاس 200 بکریاں ہو اسے اتنا دینا ضروری ہے کہ وہ 40% 5 بکریاں دے۔ اس طریقے سے انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا میں نہیں دیتا، اور سیدھے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع دی کہ حضور ہمیں ان کو سمجھائے۔ انہوں نے کہہ دیا میں نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا ہلکہ مالہ،
اس کے مال نے اس کو تباہ کر دیا، اس کے مال نے اس کو ہلاک کر دیا، اس کے مال نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا۔ جب یہ جملہ وہ صحابی کو لے جا کر پہنچائیں کہ آپ کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے بکریوں کو لے کر، سرکار یہ قبول کر لیجئے بکریاں، مجھے نہیں پتا تھا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یوں ہوا تو ہوا، معذرت چاہ کر حضور سے معافی چاہنے لگے۔ حضور نے فرمایا جب ایک مرتبہ نبی نہ لینے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر دوبارہ نہیں لیتے ہیں۔ معاف کرنا، آپ کی زکوٰۃ ہم لینے سے معذور ہیں، تمہاری زکوٰۃ لے کر واپس لے جاؤ، ہم نہیں لیں گے۔ دوسرے سال آئے، حضور نے نہیں لیا۔ تیسرے سال آئے، حضور نے نہیں لیا۔ اسی حال میں سرکار کا انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر کے زمانے میں 2 مرتبہ لے آئے، صدیق اکبر بھی نہیں لیے۔ حضور نے جب نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 12 مرتبہ آئے، حضرت عمر بھی لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں 3 مرتبہ آئے، چوتھے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ بتانے کا منشا یہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے غربت دے کر، تو ہمیں وہ غربت 1000 گنا مالداری سے بہتر ہے۔ اللہ اگر امتحان لے رہا ہے مال دے کر، تو وہ مال ہمارے لیے بے انتہا مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر رحمت والا مال آ رہا ہے تو ہم قبول کر لینا چاہیے، زحمت والا آ رہا ہے تو اس مال سے بہتر غریب رہنا اچھا ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا جب اللہ کی تعریف کیا، اللہ سے ذرا قریب ہو گیا۔ یا اللہ آپ رب ہیں، یا اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، جو آپ کرتے ہیں اس میں سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اس میں سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم آپ کے تمام فیصلوں پر راضی ہیں۔ یہ ہے رحمان الرحیم کا مطلب، یہ ہے رحمان الرحیم کا بولنے کا منشا۔ آپ جس حال میں رکھتے ہیں اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، عافیت ہے، راحت ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس کو کس طرح تربیت کرنا چاہیے، کس کو کس طرح پالنا چاہیے۔ تجھے بھی پالنے والا اللہ، اسے بھی پالنے والا اللہ، مجھے بھی پالنے والا اللہ، اسے بھی پالنے والا اللہ۔ جب سب کو پالنے والا اللہ ہے، مجھے ایک طریقے سے اللہ پال رہا ہے، تو مجھے کیسا پالنا، اللہ نے ایک نظام بنایا اسی طرح مجھے پال رہا ہے۔ تمہیں کیسا پالنا، اللہ نے ایک نظام بنایا اسی طرح تمہیں پال رہا ہے۔ جو نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اس نظام پر راضی رہنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا مالک یوم الدین، یا اللہ تو نے پالنے کا نظام بنایا، چاہے وہ مالداری والا نظام ہو یا غربت والا نظام ہو، بہتر والا نظام ہو یا بدتر والا نظام ہو، ان تمام نظاموں پر ہم راضی ہیں۔ پروردگار ہم آپ سے یہ کہتے ہیں جس طرح آپ کے نظام پر ہم راضی، تو ہمارے نظام سے بھی آپ آخرت میں راضی ہو جائیے۔ ہمارا نظام بھی ذرا آڑا ٹیڑھا رہے گا، ہمارا نظام بھی ذرا آڑا ٹیڑھا رہے گا۔ حدیث پاک میں خود ہے، فرمایا اللہ کی تقسیم پر جو بندہ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ تقسیم کتنا کم کیوں نہ ہو، من رضی باللہ بالیسیر من الرزق، حدیث پاک غور کرو، جو اللہ سے راضی ہو جائے کم رزق پر، رضی اللہ بہ بالیسیر من العمل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو بندہ کم رزق پر راضی ہو جائے، کم خوشی پر راضی ہو جائے، کم دولت پر راضی ہو جائے، کم عزت پر راضی ہو جائے، کم رتبہ اور مرتبے پر راضی ہو جائے، حشر کے میدان میں اللہ اس کے کم عمل پر راضی ہو جائے گا۔ کتا جلا کو ہی اللہ ذرے نمازہ ہیں کہیں کیا ہیں، اور کیا ہے اللہ ذرے روزے لاکھوں کہیں کیا ہیں، اور کیا ہے اللہ ذرے صدقے لایا ہوں، تشکیل لگا سو ہاں اللہ ٹھیک ہے بھیجا لو جی، جو ہوگا ایسا۔
اللہ کرے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ رحمت خداوند بہانہ میں جویت، اللہ کو تو بہانا چاہیے۔ کیا جی کرے تمہیں کہ اللہ کابینی کتے کو پانی پلا کو آئی ہوں اللہ، اور توبہ کری ہوں اتچھے اور تک چلو اللہ کی مرضی ہو۔ فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک تو ہی رب العالمین ہے، تو ہی رحمان و رحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے۔ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تین باتیں کہتا ہے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں۔ کتنے ہزار پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں۔ ڈائریکٹ اب اللہ سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب پردے ہٹ گئے، پروردگار جب تمام پردے ہٹ کر تو ہمارے آمنے سامنے ہے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تعریف کرنا عبادت، تو جتنی توفیق دیا اتنی تعریف ہوگی۔ قضا پر رضا رہنا عبادت، تو جتنی توفیق دیا اس پر اتنے ہم راضی رہیں گے۔ حشر کے میدان میں جو عبادت کا تو ثواب دے اس پر ہم راضی رہیں گے۔ یا اللہ ایاک نعبد، یہ تمام عبادت ہے، آخرت پر یقین کرنا ان عبادت کو ہم نے تیرے لیے کیا اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آخرت میں تو ہمیں رسوا نہ کر، آخرت میں تو ہمیں رسوا نہ کر، آخرت میں تو ہمیں رسوا نہ کر۔ جب یہ بندہ کہتا ہے پورا پردہ ہٹ کر اللہ تعالیٰ آمنے ہو جاتا ہے، سامنے ہو جاتا ہے، تمام پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں۔ تب اللہ سے کہتا ہے یا اللہ جب تو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، یہاں کا بھی تو ہی ذمہ دار، وہاں کا بھی تو ہی ذمہ دار، یہاں کا بھی تو ہی پالنہار، وہاں کا بھی تو ہی فیصلہ کرنے والی ذات۔ یا اللہ جب دونوں جگہ تو ہی تو ہے، یہاں کیسے زندگی گزارنا وہ بھی بتا دے، وہاں کیسے تو منزل تک پہنچائے گا وہ بھی بتا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، کیسے زندگی گزارنا تو بتا، مجھے تو نہیں معلوم کیسے زندگی گزارنا۔ میں ایک انسان ہوں، میرے من میں جیسا آتا ویسا زندگی گزاروں۔ زندگی ایک وہ ہے جو تو نے بتائی، زندگی ایک وہ ہے جو میں نے بنائی۔ تو جو زندگی انبیاء کو بتائی ہے وہ زندگی مجھے بھی بتا دے تاکہ میں بھی کیا کروں، اسے فالو کرتا ہوا چلوں، فالو کرتا ہوا چلوں، فالو کرتا ہوا چلوں۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ وہ راستہ تو بتائے گا ضرور، جس راستے کو میں فالو کرتا ہوا چلوں، چلتے چلتے اس جماعت کے ساتھ جڑ جاؤں، اس جماعت کے ساتھ جم جاؤں، اس جماعت کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ کون سی جماعت؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پہ چل چل کر تیرے انعام کے مستحق ہوئے۔ تیرے انعام کے کیا ہوئے؟ مستحق ہوئے۔ کون ہوئے؟ من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء شہداء، والصالحین نیک لوگ۔ وہ راستے پر چل کر ان کے ساتھ مجھے بھی والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے، جہاں بھی مروں حشر میرا ہو کس کے ساتھ؟ بولو بھائی، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ اللہ ہم میں سریے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہا صراط اللہ غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پہ مت چلا
جن پر تیرا غضب یہاں بھی نازل ہوا ہے اور آخرت میں بھی نازل ہوگا. ہٹو جی یہاں سے. اللہ غصے میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکل جاؤ یہاں سے تم لوگ. اللہ کہے گا نہیں کہے گا؟ جب اللہ کہے گا نکل جاؤ، ویسی جماعت کے ساتھ ہمیں مت بنا. وَلَا الضَّالِّينَ، جو گمراہ ہوئے گمراہ کیے، ویسی جماعت کے ساتھ ہمیں نہ بنا. بس اتنی تجھ سے التجا ہے میرے رب، یہ دعا بندے نے کیا. اس لیے علماء کہتے ہیں اس کا نام ہے سورۃ الدعاء. کیا نام ہے؟ سورۃ الدعاء. دعا ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا الضَّالِّينَ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی ہے. آمین کریں گے انشاءاللہ.